السلام علیکم ناظرین، پورے عالم اسلام میں 9-10 محرم کو شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ 9-10 محرم کو مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں جسے عاشوراء کا روزہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ 10 محرم کو یعنی جس دن شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اس دن یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی لوگ جو کہ مذہب اسلام پر یقین نہیں رکھتے تو وہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے 3 حیران کن سوالات اٹھائیں گے اور ان کے اسلام کی روشنی میں جوابات دیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہودی لوگ 10 محرم یعنی جس دن شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، جبکہ یہودی لوگ مذہب اسلام پر یقین بالکل بھی نہیں رکھتے؟ ناظرین، دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلمان جو 9-10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو کیا اس روزے کا تعلق واقعی کربلا یعنی شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ مسلمان صرف 9 محرم یا صرف 10 محرم کا روزہ کیوں نہیں رکھتے بلکہ ان دونوں دنوں کا ہی روزہ کیوں رکھتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا حکم کیوں دیا گیا کہ آپ نے 2 روزے ہی رکھنے ہیں؟ ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن چکے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری یوٹیوب فیملی ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور بر وقت سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے روزے جو کہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، ان کے فرض ہونے سے پہلے مکی دور میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام سے عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی بہت اہتمام سے اس کا حکم دیا۔ بہت سے فقہا کے مطابق اس وقت عاشوراء کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی حیثیت مستحب کی رہ گئی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے، اور اس دن ہمیں نصیحت کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان فرض کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہ تو عاشوراء کے روزے کا حکم دیا، نہ اس سے روکا، اور نہ اس دن نصیحت کا اہتمام فرمایا۔ تو ناظرین کرام، اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے کئی عرصہ بعد جا کر شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ 9-10 محرم یعنی عاشوراء کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کا تعلق شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ یہودی لوگ جو کہ مذہب اسلام پر یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کوئی تعلق ہے، تو وہ لوگ عاشوراء کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو معزز سامعین کرام، مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو اسلام کے حکم کے مطابق عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ان سے دریافت کیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ کیسا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ یہود نے کہا کہ یہ بڑا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ہم بھی اسی لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کی پیروی اور اتباع کے زیادہ حقدار ہیں اور ان سے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی عاشوراء کے روزے کا حکم دیا۔ تو ناظرین، یہاں سے اس بات کا پتہ چلا کہ یہودی لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے عاشوراء کا روزہ نہیں رکھتے بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔
ناظرین، اس کے بعد ہم نے یہ بات کی تھی کہ مسلمانوں کو اس چیز کا حکم کیوں دیا گیا کہ انہوں نے 2 دن کا ہی روزہ رکھنا ہے۔ 1 دن کا بھی وہ رکھ سکتے تھے، لیکن ان کو حکم کے مطابق 2 دن کا روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل میں اہل کتاب کی مخالفت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ابتدائی اسلام میں بہت سے اعمال میں تلیف قلوب کے لیے نرمی کی گئی، جیسے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس مقرر کیا گیا تھا۔ بعد میں جب یہود کی مکاریوں اور ضد و عناد کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کا حکم دیا تو اس وقت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کے حوالے سے بھی دریافت کیا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 محرم کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں، اور روزہ رکھ کر ہم اس دن کی تعظیم کرنے میں یہود و نصارہ کی موافقت کرنے لگے ہیں، جبکہ ہمارے اور ان کے دین میں بڑا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال محرم سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو 2 دن کے روزے رکھنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ یہودیت کے ساتھ ان کی مشابہت نہ ہو سکے۔ یہودیت اور مسلمانیت میں فرق کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا کہ آپ نے یہودیوں کی مخالفت میں 2 دن کا روزہ رکھنا ہے، یعنی 9 کا اور 10 محرم کا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور معلوماتی لگی ہوگی۔ تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل فیملی کا حصہ بن جائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔